السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں جن کو میں اپنی فرینڈز اور فیملی سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں اور اس سے ریلیٹڈ لاجیکل انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو میں کچھ ڈیفرنٹ کنٹینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، اس ٹاپک کو کافی ٹائم سے میں اپنے سوشل سرکل میں ڈسکس کرتی رہی ہوں، اور پھر جب باقاعدہ طور پر میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ شروع کی اور مختلف لوگوں کے اوپینینز کو پڑھا تو مجھے بہت سی باتیں پتہ لگیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں۔ تو یہ جملہ کافی کامن ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بہت اچھا تھا یا تھی اور میں نے بڑی اچھی نیت اور صاف دل کے ساتھ سب کچھ کیا تھا، مگر پھر بھی میرے ساتھ برا کیوں ہوا۔ یا آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد ایسے بہت لوگ ہوں گے جو کہ سچ میں بہت اچھے انسان ہیں، ان کی نیکی اور اچھی نیت کی گواہی کئی لوگ دیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر انہیں جو ہے نا ایک شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک دم سے پریشانی یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھی تھی اور میرے ساتھ برا کیوں ہوا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے دین کے ساتھ جوڑیں، فلسفے اور منطق کے ساتھ جوڑیں تو کئی طرح کے جواب ملتے ہیں، اور میں اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ سب شیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلی بات جو میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو زندگی ہے نا، اس کے حوالے سے بڑی ایک سالڈ قسم کی لرننگ یا پھر لائف لیسن کہہ لیں کہ زندگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ زندگی فیئر نہیں ہوتی۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتا، اس میں بہت کچھ ایسا بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ اس میں سم ٹائم بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس میں سے گزر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا، یہ سوچنا اور یہ امید لگانا کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہوگا تو لازمی نہیں ہے ویسا ہی ہو۔ اب ان بنیادی وجوہات پر بات کرتے ہیں، یعنی میں لاجک کے ساتھ اگر اسے تھوڑا سا مزید بیان کروں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اچھے انسان اپنی زندگی میں پھر چیلنجز کو فیس کرتے ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ امیدیں لگانا ہے۔ جب بندہ کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے، خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ امید باندھ لیتا ہے، اس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہونے لگتی ہے کہ جیسا میں نے کیا ہے اب انشاءاللہ فوری طور پر اس کا نتیجہ بھی اچھا آ جائے گا۔ حالانکہ زندگی کے بے شمار نتائج صبر سے ملتے ہیں، بڑی بڑی دیر بعد نتیجے یا پھر پھل کہہ لیں ملتا ہے۔ بعض اوقات ابھی آپ ایک اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کل ہی اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا، اور وہ بھی اچھائی کی صورت میں ہی ملے گا۔ جو آپ نے کیا ہے یا پھر بویا ہے کل کاٹ لیں گی، لیکن کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور پھر جا کے کہیں اس نیکی یا اس عمل کا پھل آپ کو ملتا ہے، اور کس صورت میں ملتا ہے یہ بھی قدرت خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر انسان لنکنگ ڈاٹس تھیوری کو فالو کرے تو وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو آج ہوا ہے اس کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑیں تو پھر زندگی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ یعنی you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. یا جو آج ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، ممکن ہے کہ کچھ اور ہو کل کو۔ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پکچر اصل میں تھی کیا۔ اگر آپ کبھی غور کریں کہ آپ کے آس پاس بہت سے اچھے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے کرائسس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک مشکل ان کی زندگی میں آ رہی ہے، تب ذہن میں آتا ہے کہ لنکنگ ڈاٹ والی تھیوری کہاں گئی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورا ملک ایک قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہے۔ جاب تھی تو جاب نہیں رہی،
پہلے بزنس پیک پر تھا، اب مائنس میں جا رہا ہے۔ ریلیشنز اچھے تھے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہر کسی کو بس اپنی ہی فکر ہے۔ بہت ایفرٹ کے باوجود بھی زندگی سٹیبل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو وہ جو ایک کامن بات میں نے بتائی تھی کہ ہم اچھا کر کے اچھی امید باندھ لیتے ہیں، اور لنکنگ ڈاٹ تھیوری جو ہے نا وہ پیشنس پر بیسڈ ہے، یعنی صبر پر بیسڈ ہے۔ انسان صبر نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا کیا اور فوری طور پر مجھے اچھائی کا ریٹرن اچھائی میں مل جائے۔ ایک اور اہم بات کہ نیکی کرنے کے بعد بدلے کی امید کبھی انسان سے نہ لگائیں۔ بدلے کی امید ہمیشہ اللہ سے لگانی چاہیے، اور اگر آپ بدلے کی امید انسان سے لگائیں گے تبھی تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، اور پھر وہ انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو اچھا تھا، میرے ساتھ برا کیوں ہوا۔ تو اس کا روٹ کاز یہی ہے کہ ہم اچھائی کرنے کے بعد بدلے کی امید یا پھر ریٹرن بھی اسی انسان سے لگاتے ہیں، حالانکہ جو نیکی ہے وہ صرف خالص طور پر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہمیں اس کا ریٹرن دے؟ اور انسان ریٹرن دے بھی نہیں سکتا۔ اللہ اس نیکی کا ریٹرن دیتا ہے، اور بہترین شکل میں یا بہترین فارم میں اس کا ریٹرن دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انسان سے کہ آپ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بدلہ ضرور ملے گا۔ یہاں تک کہ وہ دعائیں جو آپ نے پورے یقین کے ساتھ مانگی ہیں اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی ہیں، ان کا اجر بھی آپ کو آخرت میں ملے گا۔ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے رب سے کہا اور پورے دل سے کہا کہ یا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے، کرم کر دے، فضل کر دے، تو بہت کچھ آپ کو جو ہے نا نہیں ملتا اور کچھ مل بھی جاتا ہے۔ جو نہیں ملتا اس دعا کا اجر آپ کو قیامت کے روز ضرور ملتا ہے، اور اس کا بڑا اجر ہوتا ہے۔ کتنا ثواب اس کا آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ٹائمنگ بدل گئی ہے کہ کسی اور ٹائم میں جا کے اس کا فروٹ ملنا ہوتا ہے، اور آپ کو مل بھی جاتا ہے۔ آپ خود جلدی میں تھے، آپ نے سوچا کہ یہ میں نے اچھا کیا ہے، اور جو میں نے اچھا کیا ہے تو اس کے بدلے مجھے جو ہے نا اس ٹائم پر یہ ریٹرن ملنا چاہیے۔ تو جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ مل بھی گیا ہو، اس شیپ میں نہیں جس میں آپ چاہتے ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں تھا، اور اللہ نے کوئی اور بہترین چیز کی صورت میں آپ کو بدلہ دے دیا۔ اب چونکہ آپ کا دماغ ایک اسپیسیفک چیز یا پھر اسپیسیفک ریوارڈ کو لے کر اٹک گیا ہے، تو آپ کو اگر کوئی بہترین چیز مل بھی جاتی ہے یا بہترین بدلہ مل بھی جاتا ہے تو وہ آپ کی نظر میں نہیں ہوتا، یا پھر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، یا پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو ایک معروف ادیب طارق بلوچ صحرائی صاحب کہتے ہیں کہ جو فطرت ہے نا اس کی ایک رفتار ہوتی ہے، اور وہ رفتار جو ہے نا وہ صبر ہے۔ تو رب کی طرف سے بھی ایک رفتار ڈیفائن ہے، اور اس میں جو چیزیں ملتی ہیں یا ملنی ہوتی ہیں وہ صبر سے ملتی ہیں۔ ہم بے صبرے ہوتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، جلدی میں سوچتے ہیں کہ یہ اچھا عمل کیا اور اب اس کا نتیجہ مجھے فوری طور پر مل جانا چاہیے، تو وہ ابھی نہیں ملنا، وہ کسی اور وقت میں ملنا ہے۔ یعنی یہ امید باندھ لینا، یہاں سے دل ٹوٹتا ہے، یہاں سے مایوسی آتی ہے۔ آپ پورا ایمان اور یقین رکھیں کہ رب کے ہاں آپ کا اچھا ہونا یا پھر آپ کی نیکی یا پھر آپ کا اچھا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، آپ کو اس کا ریٹرن، آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے۔ یہ کس شیپ میں ملے گا اور یہ کب ملے گا، کس وقت ملے گا، یہ قدرت اور اللہ تعالیٰ خود ڈیفائن کرے گا یا خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ تو دوسری چیز کی طرف آتے ہیں، یہ جو سب کے سب اچھے انسان ہوتے ہیں، یہ اگین قدرت اور نیچر کے بڑے اہم پرنسپل یا اصول کہہ لیں، اس کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں جو قوانین قدرت ہیں یا قوانین قدرت ہے وہ اٹل ہوتے ہیں، یہ بدل نہیں سکتے، یہ فکس ہیں۔ جیسے گریویٹی فکس ہوتی ہے، گریویٹی ختم نہیں ہو سکتی، گریویٹی کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ فورس چاہیے ہوتی ہے یا پھر اس سے زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے۔
اچھا، اس گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے جب کوئی میزائل جاتا ہے تو کتنی فورس اور انرجی لگا کر اس گریوٹی کو پہلے ختم کرنا پڑتا ہے، یا وہ ختم کرتی ہے جو میزائل جو بھی ہے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ میزائل کے نیچے جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایکچولی فورس اور انرجی ہوتی ہے جو گریوٹی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، جو گریوٹی کے سرکل سے نکل کر خلا میں انٹر ہو جاتی ہے۔ تو گریوٹی کا قانون اٹل ہے اور وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے ایکول ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ ناکامی کے بعد کامیابی نے آنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا درد سے گزرو گے تبھی تو اتنی ہی زیادہ خوشی کو محسوس کر سکو گے۔ ناکامیاں ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہماری زندگی کے چیلنجز، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، اور ایون کے بعض اوقات جو اچھے کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لرن فاسٹ گرو فاسٹ۔ جتنی جلدی اپنی زندگی میں آنے والی مشکل سے سیکھیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی لرننگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ گروتھ بھی تیز ہو جائے گی۔ تو کئی ایسے اسباق ہیں، کئی ایسے لیسنز ہیں جو ہم نے نہیں سیکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مشکلوں اور پریشانیوں کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ جاؤ اینڈ فیس اٹ۔ جب آپ اس پروسیس سے گزرو گے تبھی تو آپ کچھ سیکھو گے، تبھی تو زندگی میں آگے بڑھ سکو گے۔ اور اس دوران ایک چیز جس کی ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے، جس کو میں کہتی ہوں کہ ایک چیز کو آپ امپورٹنس دیں، تو وہ آپ کی صحت ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ کی صحت اچھی ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ زندگی کے ان الجھنوں کو آرام سے سلجھا لیں گے۔ تو کئی ایسے لائف لیسنز ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ زندگی کے نئے میدان میں یا نئے میدان جنگ کہہ لیں، اس میں داخل ہونے سے پہلے وہ اسباق ہمیں یاد ہونے چاہیے یا ازبر ہونے چاہیے، اور ہم وہ یاد نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اور کوئی اور ادارہ نہیں سکھاتا۔ یہ سبق اور لرننگ ہر انسان کی اپنی اپنی سچویشن کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو کاپی کرو گے نا تو فیل ہو جاؤ گے۔ میں یہاں صرف ایک آئیڈیا دے سکتی ہوں اور گائیڈ کر سکتی ہوں، باقی آپ نے اپنی زندگی کے مختلف فیزز کی طرف کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے نالج اور آپ کے انفارمیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر آپ خود مضبوط ہوں گے تو آپ کسی بھی سچویشن کو لے کر پینک نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج، کوئی ہرڈل، کوئی مشکل آتی ہے، تب وہاں سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے اور سبق جو ہے نا آپ سیکھتے ہیں، زندگی کا ایک نیا لیسن وہاں سے سیکھتے ہیں۔ وہ کوئی اور آپ کو سکھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ قدرت کو پتہ ہے کس کس فیز سے گزار کر آپ سے کیا کیا کام لینا ہے اور کس طرح سے آپ کو سبق سکھانا ہے۔ تو ناکامی سے جو سبق ملتا ہے نا، وہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے۔ ناکامی سے کوئی سبق حاصل کر کے آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ایک لائف لیسن ہے۔ تو اچھا بندہ یہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے کامیابیاں ملنی ہیں، صرف کامیابیاں نہیں ملنی، بعض اوقات آپ کو چیلنجز ملتے ہیں اور ان چیلنجز سے آپ نے سیکھنا ہے۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے جو اچھوں کے ساتھ یا اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگ جو خود اچھے ہوتے ہیں یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسا خود ہوتا ہے نا تو اسے لگتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے ہی ایسے ہیں۔ چور کو لگتا ہے کہ سارے ہی چور ہیں، تو جس نے کوئی فراڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سارے ہی فراڈ کرتے ہیں۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی اگر خود کسی برائی یا گناہ کے کام میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ باقی سب بھی ایسے ہی ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک بات کہتی ہوں، اپنی انفرادیت کو سنبھال کر رکھو، اندھی تقلید مت کرو، اپنی پہچان خود بناؤ، خود ڈیسائیڈ کرو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو اچھا انسان ہر ایک کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھے گمان سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور حد سے زیادہ اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ جس سے دل دکھتا ہے۔
جس سے مایوسی اور اداسی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اپنے آپس کے معاملات اور لین دین کو لکھ لیا کرو یا پھر گواہ رکھ لیا کرو، اور اچھے لوگ نہ اعتبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یقین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ تو میری زندگی میں بہت سے لوگ میرے لیے لائف لرننگ بنے ہیں۔ تو ہر انسان قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ انسان کو نا ہمیشہ اپنی سیف سائڈ لیتے ہوئے دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ زندگی انسان کو لیسن سکھاتی ہے کہ یہاں سب اچھے اور سب کچھ اچھا اور سب کچھ برا نہیں ہوتا، کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے۔ تو یہاں ہمیشہ محتاط ہو کر چلنا چاہیے، چاہے میل ہے یا پھر فیمیل، کس کو اپنا بنانا ہے، کس سے بچنا ہے اور کس سے بچ کے گزر جانا ہے۔ تو یہ سب آپ زندگی کے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور زندگی میں اچھے برے کی تمیز کریں۔ تو اعتبار اور اعتماد خراب ہونے کے بعد ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں اچھا تھا یا اچھی تھی اور میرا اعتماد خراب ہوا اور اب میں نے کچھ سیکھا ہے۔ چوتھی بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی میں لاجک اور منطق کے ساتھ نہیں چلتے، اور وہ اچھائی کو ہی قانون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اچھائی کا ہونا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اچھائی کے اپنے نتیجے ہوتے ہیں، لیکن ایک لاجک ہے، 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ کچھ ایسا ہوتا ہے یا پھر اس کا کچھ انجام جو ہے نا یا اس کا رزلٹ 2 + 2 4 ہوتا ہے۔ تو جن کو آپ سمجھا نہیں سکتے یا سکھا نہیں سکتے یا بدل نہیں سکتے، ان کو پنشمنٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، ان کو آپ جو ہے نا وقت کے حوالے کر دیں۔ بہت ساری چیزیں اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ نا ترازو پکڑ کر ان کا حساب کریں، ان کا حساب کتاب کریں، حساب کو برابر کریں، وہیں پر تولیں، ماپیں، پرکھیں۔ آپ کے فیصلے اگر ٹھیک نہیں ہوتے، اور آپ نوٹ کریں کہ اچھے لوگوں کی جو ہے نا اکثر فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ وہ دماغ سے نہیں دل سے فیصلہ کرتے ہیں، اور دل ہمیشہ قربانی دیتا ہے، ہمیشہ ہارنا پسند کرتا ہے، جبکہ دماغ حقائق کو دیکھتا ہے، ایک بیلنس لے کر چلتا ہے۔ زندگی میں ہمدردی اور محبت اپنی جگہ پر اہم ہے، مگر جہاں ریشنل ہونا چاہیے، جہاں دماغ سے ڈیسیجن لینا چاہیے، وہاں دماغ کا استعمال کریں، اور جہاں جہاں دل کا کام ہے وہاں دل سے کام لیں، وہاں نرمی دکھائیں، لیکن جہاں سختی کرنی ہے، فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہاں دماغ سے کام لیں۔ سوچیں، اگر دنیا کی ساری عدالتیں جو ہے نا وہ دل سے کام لینا شروع کر دیں، تو پھر تو سارے کرمنلز معاف ہو جائیں گے اور وہ کھلم کھلا پھر رہے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے، پھر جو ہے نا ساری دنیا کو جو ہے نا ان کی اپنی مرضی ہوگی، ہر کوئی برائی کر رہا ہوگا تو کوئی جو ہے نا اچھا نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ اچھائی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا تب تک نہیں مانتے جب تک ان کو پنش نہ کیا جائے، جب تک ان کے خود کی ذات پر وہ تکلیف نہیں گزرتی، وہ اس چیز کو نہیں سیکھتے۔ تو پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے نا عدالتیں جو ہے نا وہ فیکٹس اور فگرز اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے مکمل تحقیق کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لاجک پر بیسڈ دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ریشنل ہو کر زندگی میں چلیں، اور اگر وہ ایک حد سے زیادہ ریشنل نہیں ہو سکتے تو اپنے ارد گرد ریشنل لوگ رکھیں، ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو آپ کو اچھی صلاح اور اچھا مشورہ دے، اور پھر آپ ان پر عمل کریں۔ 5ویں وجہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ ہمدردی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو کھینچ کر اپنے دائرہ اختیار میں لانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا الزام اپنے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے کہ یہاں پر بھی ان کا کوئی رول ہونا چاہیے، کوئی کردار ہونا چاہیے، ان کی طرف سے بھی کوئی حصہ شامل کر لینا چاہیے، فل آف ایمپتھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمدردی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سراپا شفقت ہوتے ہیں، اور اس اچھائی کے قانون کی وجہ سے ان کی زندگی میں بے شمار برکتیں بھی ہوتی ہیں۔
لیکن یہ بتاتی چلوں کہ یہ اچھائی کا قانون بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھائی کے قانون کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ان کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے۔ دل کیوں ٹوٹتا ہے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کیونکہ یہ جو ہے نا ہر چیز کو اپنے دائرہ اختیار میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھائی کروں، سب کی ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ گھر میں بڑا بھائی ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے قربانیاں دیتا ہے، سب کے لیے کما کے لاتا ہے یا سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا ہے، ان کو جو ہے نا تعلیم وغیرہ دلواتا ہے اور پھر ان کی اچھی جاب وغیرہ لگ جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا بھائی جو ہے نا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے تو وہ شادیاں تک نہیں کرتے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ بس ان کی پرورش کرنی ہے اور ان پر فوکس کرنا ہے، ان کو جو ہے نا ٹائم دینا ہے۔ یا پھر فادر جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اتنی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں کہ یہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایک حد سے زیادہ ذمہ داری قبول کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری خود قبول کرنی چاہیے اور آپ کو جو ہے نا اپنے کردار یا اپنا رول خود ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی بھی ایک زندگی ہے، آپ اس میں آگے بڑھیں، اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل سیلفش ہو جائیں، خود غرض ہو جائیں اور دوسروں کے بارے میں سوچیں ہی نہ۔ آپ ان کی ہیلپ کریں لیکن دوسروں کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی ہر تکلیف اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ان کی ہر تکلیف اٹھا لیں گے تو پھر وہ کیسے سیکھیں گے؟ پھر تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے، پیرالائز ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں آپ کی کہانی کا کردار کون ادا کرے گا اگر آپ دوسروں کی کہانی کا کردار ادا کرنے لگ گئے؟ دوسروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کو ان کی زندگی کا کردار خود ادا کرنے دیں۔ آپ سائیڈ بائی سائیڈ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، تھوڑی سی مدد کر دیں، صرف ڈائریکشن دیں، باقی انہیں خود کرنے دیں۔ ان کے فیصلے، ان کے ڈیسیجن انہیں خود لینے دیں تاکہ انہیں زندگی کی سمجھ آئے۔ یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ آپ انسان ہیں اور آپ کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اگر آزمائشیں اتنی بری ہوتیں تو نبی رسول پیغمبروں کے ساتھ نہ ہوتی۔ اگر آزمائشیں اتنی بری ہوتی تو کتنے لوگ جو ہے نا نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوتی۔ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے۔ اگر مشکل وقت نہ ہو تو آسانیوں کی قدر اور آسانیوں پر شکر کرنا انسان کہاں سے سیکھے گا؟ زندگی سے سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گی، جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔